हुर का शुमार कूफे में लश्कर यजीद के अजीम सरदारों में होता था और अरब के मशहूर ख़ानदान से इसका ताल्लुक़ था। अमीर कूफा ने इसकी मौक़ियत से फ़ायदा उठाया और हुर को 1000 के लश्कर का सरदार बना दिया और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ रवाना कर दिया ताकि इमाम को गिरफ्तार करके कूफा ले आए। कहते हैं जिस वक्त हुर को लश्कर की सरदारी हुक्मनामा दिया गया और इब्न ज़ियाद के महल से बाहर निकला तो इसे एक आवाज़ सुनाई दी, ए हुर, तेरे लिए जन्नत की बशारत है। हुर ने मुड़कर देखा तो कोई नहीं दिखाई दिया। चुनाचा इसने खुद से कहा, ये कैसी बशारत है? जो शख्स हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से जंग के लिए जा रहा हो, इसके लिए ये जन्नत की बशारत कैसे? हुर एक मुफक्किर और दकीक इंसान था, किसी की अंधी तकलीद नहीं करता था। वो ऐसा शख्स ना था जो मकाम व मनसब के लालच में अपने ईमान को बेच डाले। बाज़ लोग जितने बुलंद मकाम पर पहुंच जाते हैं वो हाकिम की इताअत गुजारी में अपनी अकल को बलाए ताक रख देते हैं, अपने ईमान को बेच डालते हैं और सही तशखीस नहीं कर पाते। हाकिम जिस चीज़ को सही कहते हैं वो भी सही कह देते हैं और जिस चीज़ को बुरा मानते हैं इसको बुरा शुमार करने लगते हैं। वो गुमान करते हैं कि हाकिम खता व गलती नहीं करते, जो कुछ भी कहते हैं सही होता है। लेकिन हुर ऐसा नहीं था, गौर व फिक्र करता था और अंधी तकलीद और बेजा इताअत नहीं करता था। सुबह के वक्त हुर की सरदारी में 1000 का लश्कर कूफा से रवाना हुआ। अरबिस्तान के बयाबान का रास्ता इख्तियार किया। गर्मी के आलम में ज़ोहर के वक्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो गई। हुर प्यासा था, इसका लश्कर और घोड़े भी प्यासे थे। इस इलाके में कहीं पानी का निशान ना था। ऐसे मौके पर अगर हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पानी ना पिलाते तो वो और इसका लश्कर खुद ब खुद हलाक हो जाता और बग़ैर जंग किए एक कामयाबी हासिल हो जाती। लेकिन आप अलैहिस्सलाम ने ऐसा ना किया और दुश्मन से दुश्मनी करने के बजाय इसके साथ नेकी की और अपने जवानों से फरमाया, हुर प्यासा है, इसे पानी पिलाओ। इसका लश्कर भी प्यासा है, इसे भी पानी पिलाओ। और इनके घोड़े भी प्यासे हैं, इन्हें भी सैराब करो। जवानों ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की इताअत की। हुर और इसके लश्कर यहाँ तक कि इनके घोड़ों को भी सैराब किया। इधर नमाज का वक्त हो गया। मुअज्जिन ने अजान दी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मुअज्जिन से फरमाया, अकामत कहो। इसने अकामत कही। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हुर से फरमाया, क्या तुम अपने लश्कर वालों के साथ नमाज अदा करोगे? हुर ने कहा, नहीं, मैं तो आपके साथ नमाज पढ़ूंगा। एक ताकतवर सरदार की जानिब से ये जुमला इस बात की अक्कासी करता है कि हुर के अपने और अपने लश्करियों पर किस कदर गिरफ्त थी कि खुद भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सामने तवाज़ु और इंकिसारी के साथ पेश आया और अपने साथियों को भी इस काम पर आमादा किया। हुर का ये सबसे पहला रूहानी और मानवी फैसला था कि इमाम अलैहिस्सलाम के साथ नमाज बाजमात अदा करे और इस सरदार का नमाज जमात में शरीक होना गोया हाकिम से लापरवाही का एक नमूना था। लश्कर हुर की यह नमाज अहले कूफा के तजाद और टकराव की अक्कासी कर रही थी, क्योंकि एक तरफ तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ नमाज पढ़ रहे हैं और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की इमामत और पेशवाई का इकरार कर रहे हैं, दूसरी तरफ यजीद की फरमाबरदारी कर रहे हैं और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कत्ल के दर पे हैं। अहले कूफा ने नमाज असर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ पढ़ी। नमाज मुसलमान होने और पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी की निशानी है। कूफियों ने नमाज पढ़ी क्योंकि मुसलमान थे, क्योंकि पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकार थे। लेकिन फर्जंदे रसूल, वसी रसूल और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी निशानी को कत्ल कर दिया। यानी क्या मतलब
کیا یہ تضاد اور ٹکراؤ دوسرے لوگوں میں بھی پایا جاتا ہے؟ نماز عصر کے بعد امام حسین علیہ السلام نے اہل کوفہ کو خطاب کرتے ہوئے اس طرح بیان فرمایا: خدا سے ڈرو اور یہ جان لو کہ حق کدھر ہے، تاکہ خدا کی خوشنودی حاصل کر سکو۔ ہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ہیں۔ حکومت ہمارا حق ہے، نہ کہ ظالم و ستمگر کا حق۔ اگر حق نہیں پہچانتے اور ہمیں خطوط لکھ کر اس پر وفا نہیں کرتے تو مجھے تم سے کوئی سروکار نہیں ہے، میں واپس چلا جاتا ہوں۔ حر نے کہا: مجھے خطوط کی کوئی خبر نہیں ہے۔ امام علیہ السلام نے خطوط منگوائے اور حر کے سامنے رکھ دیے۔ یہ دیکھ کر حر نے کہا: میں نے کوئی خط نہیں لکھا ہے، میں یہیں سے آپ کو امیر کے پاس لے چلتا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا: تیری آرزو کے آگے موت تجھ سے زیادہ نزدیک ہے۔ اس کے بعد اپنے اصحاب کی طرف رخ کر کے فرمایا: سوار ہو جاؤ۔ چنانچہ وہ سوار ہو گئے اور اہل حرم کے سوار ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ سوار ہونے کے بعد وہ واپس ہونا چاہتے تھے، لیکن حر کے لشکر نے راستہ روک دیا۔ امام حسین علیہ السلام نے حر سے کہا: تیری ماں تیری عزا میں بیٹھے، تو کیا چاہتا ہے؟ حر نے کہا: اگر عرب کا کوئی دوسرا شخص مجھے یہ بات کہتا اور آپ جیسی حالت میں ہوتا تو میں اس کو کبھی نہ چھوڑتا اور اس کی ماں کو اس کے عزا میں بٹھا دیتا، چاہے جو ہوتا۔ خدا کی قسم، نیکی اور احسان کے بغیر مجھے آپ کی والدہ کا نام لینے کا حق نہیں ہے۔ اس کے بعد حر نے کہا: مجھے آپ سے جنگ کرنے کا حکم نہیں ہے۔ آپ ایسا راستہ اختیار کر سکتے ہیں کہ جو نہ مدینہ جاتا ہو اور نہ کوفہ۔ شاید اس کے بعد کوئی ایسا حکم آئے کہ میں اس مشکل سے نجات پا جاؤں۔ اور اس کے بعد قسم کھا کر امام حسین علیہ السلام سے کہا کہ یا ابا عبداللہ، اگر جنگ کریں گے تو قتل ہو جائیں گے۔ چنانچہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا: تو مجھے موت سے ڈراتا ہے؟ تمہارا انجام کار یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ مجھے قتل کرنے کی فکر میں ہو۔ اس کے بعد دونوں لشکر روانہ ہو گئے۔ راستے میں کوفہ سے آنے والے امام حسین علیہ السلام کے مددگار آ پہنچے۔ حر نے ان کو گرفتار کر کے کوفہ بھیج دینے کا ارادہ کیا۔ امام حسین علیہ السلام نے روکتے ہوئے فرمایا: میں ان کا بھی دفاع کروں گا، جس طرح اپنی جان کا دفاع کرتا ہوں۔ یہ سن کر حر نے اپنا حکم واپس لے لیا اور وہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہو گئے۔ جس وقت عمر سعد جنگ کے لیے تیار ہو گیا، حر کو اس بات کا یقین نہ تھا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ چنانچہ حر عمر سعد کے پاس گیا اور سوال کیا: کیا واقعاً امام حسین علیہ السلام سے جنگ ہوگی؟ عمر سعد نے کہا: ہاں ہاں، گھمسان کی جنگ ہوگی۔ حر نے کہا: کیوں امام حسین علیہ السلام کی پیشکش کو قبول نہیں کیا؟ عمر سعد نے کہا: مجھے مکمل اختیار نہیں ہے، اگر مجھے اختیار ہوتا تو قبول کر لیتا، مکمل اختیار امیر کے ہاتھوں میں ہے۔ حر نے اپنا ارادہ مضبوط کر لیا کہ مجھے امام حسین علیہ السلام سے ملحق ہونا ہے، البتہ یزیدی فوج کو اس بات کی خبر نہ ہو۔ حر کا جنت و دوزخ پر یقین تھا، وہ روز قیامت پر ایمان رکھتا تھا، اور قیامت پر ایمان رکھنے کے یہی معنی ہیں۔ حر نے اپنے سامنے دونوں راستوں کو واضح پایا اور ان میں سے ایک کو عملی جامہ پہنانے کے علاوہ کوئی چارہ کار نہ دیکھا۔ اپنے ارادے پر ثابت قدم رہے۔ ان کے ارادوں کو فقط پر و بال کی ضرورت تھی تاکہ شکاریوں کے تیر سے بچ کر نکل سکیں۔ حر کے قدم دشمن کے جال سے نکل چکے تھے، وہ دنیا داری کو پیچھے چھوڑ چکے تھے، مقام و ریاست اور جاہ و جلال سب پیچھے رہ گئے تھے۔ اس وقت اگر قدموں میں تھوڑا سا ثبات موجود ہو تو تمام آفات سے بھی گزر جائیں گے۔ ان کو یاد آیا کہ اس راستے میں کوئی مشکل و آفت نہیں ہے۔ اگر مجاہد اپنے گھر سے قدم نکالے اور راستے میں ہی اس کی موت آ جائے اور مقصد تک پہنچنے سے پہلے ہی اس دنیا سے کوچ کر جائے تو بھی خداوند عالم کا لطف و کرم اس کے شامل حال ہوتا ہے اور خداوند عالم اس کو جنت الفردوس میں جگہ دیتا ہے۔
اور جیسا انسان ان 3 مرحلوں سے گزر چکا تھا جو واقعاً جادو تھے، دشمن کی غلامی اور اس کے نفوذ سے، دنیاوی زرق و برق سے، آفات کے مراحل سے، اور کے اندر حق و حقیقت سمجھنے کی طاقت اس حد تک تھی کہ اگر اس کو ٹکڑے ٹکڑے بھی کر ڈالیں تو بھی راہ حق و حقیقت اور بہشت سے منحرف نہیں کیا جا سکتا۔ اوس نے مہاجر کو جواب دیتے ہوئے کہا، اور اپنے آپ کو جنت و جہنم کے درمیان دیکھ رہا ہے۔ اس وقت حر نے کہا، خدا کی قسم میں جنت کے مقابلے میں کسی بھی چیز کو اختیار نہیں کر سکتا اور راستے سے نہیں ہٹوں گا، چاہے میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں اور چاہے مجھے آگ میں جلا دیا جائے۔ اس کے بعد گھوڑے کو ایڑ لگائی اور امام حسین علیہ السلام کی طرف روانہ ہو گیا۔ طبرہ کہتے ہیں، جیسے ہی حر نزدیک ہوا اور اس کو پہچان لیا گیا، اس نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو سلام کیا اور عرض کی، اے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدا مجھے آپ علیہ السلام پر قربان کرے، میں نے آپ کا راستہ روکا اور آپ کو واپس نہ پلٹنے دیا اور آپ کے ساتھ ساتھ چلتا رہا تاکہ آپ کسی محفوظ جگہ میں پناہ گاہ تلاش نہ کر لیں، یہاں تک کہ آپ پر سختی کی اور آپ کو اس کربلا میں روک لیا، اور یہاں بھی آپ علیہ السلام پر سختی کی گئی، لیکن اس خدا کی قسم جس کے علاوہ کوئی خدا نہیں، میرا یہ گمان نہیں تھا کہ یہ قوم آپ کی باتوں کو نہیں مانے گی اور آپ سے جنگ کے لیے تیار ہو جائے گی، لیکن اگر خدا کی قسم مجھے یہ گمان ہوتا کہ یہ لوگ آپ کی باتوں کو قبول نہیں کریں گے تو میں آپ کے ساتھ ایسا سلوک نہ کرتا۔ اب میں آپ کی خدمت میں توبہ کرتے ہوئے اور جان نثار کرتے ہوئے حاضر ہوں تاکہ خدا کی بارگاہ میں توبہ کروں اور اپنی جان آپ پر قربان کر دوں۔ میں آپ پر قربان ہونا چاہتا ہوں، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس وقت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، خداوند عالم توبہ قبول کرنے والا ہے، تمہاری توبہ قبول کر لے گا اور تجھے بخش دے گا۔ تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا، حر۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، حر جیسا کہ تیری ماں نے تیرا نام رکھا، تم دنیا اور آخرت دونوں میں ہی حر آزاد ہو۔ امام حسین علیہ السلام سے جنگ کی اجازت لے کر آپ میدان میں آئے اور آپ نے بڑی بہادری سے دشمن کا مقابلہ کیا اور کئی دشمنوں کو واصل جہنم کیا۔ آپ کی بہادری دیکھ کر دشمنوں نے آپ پر تیر برسائے، جس کی تاب نہ لاتے ہوئے آپ زمین پر گرے، اور آپ نے امام حسین علیہ السلام کو اپنا آخری سلام پیش کیا اور اس فانی دنیا سے آپ اپنے مالک حقیقی کی جانب کوچ کر گئے۔